السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ لیکچر کے اندر آپ علیہ السلام کی ولادت اور ولادت کے بعد کے واقعات تھے۔ اس لیکچر کے اندر آپ علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو 9 ربیع الاول بمطابق 12 فروری 610 عیسوی آپ غار حراء میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس روح الامین حضرت جبریل بھی تشریف لائے اور کہا اقرأ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ اسی سوال پر حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا کہ پڑھیے، اور اللہ کا یہ پیغام سنایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب سب سے بزرگ ہے جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات کے ساتھ گھر تشریف لائے تو دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، جسے اڑنے پر خوف جاتا رہا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی، فرمایا اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی دستگیری اور مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، رائے حق میں معاون ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچے برقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو عیسائی تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ اس نے کہا یہ فرشتہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں، قوم انہیں جھوٹا کہے گی، دکھ دے گی، یہاں سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو آپ کی مدد کرتا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ فترت وحی کا زمانہ ہے، پھر آپ کو دعوت دین کا حکم ہوا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، اپنے پروردگار کی بزرگی بیان کرو، پاکیزہ کپڑے پہنو اور ناپاکی سے دور رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ارقم مخزومی کے مکان پر خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اللہ کے حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت آپ نے اہل خانہ، قابل اعتماد عزیزوں، دوستوں کو دعوت دی، جس کے نتیجے میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق قریش کے مالدار اور بااثر بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں کو اسلام کا پیغام دیا، چنانچہ ان کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان، ابو سلمہ ارقم مخزومی، عبیدہ بن حارث، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور ان کی اہلیہ ایمان لائے۔ اسی طرح مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت قائم ہو گئی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم مخزومی کے گھر میں جمع کر کے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال تک لوگوں کو خفیہ دعوت دیتے رہے، مگر بعد میں اللہ کا حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے واضح طور پر بیان کیجیے، مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یا صباح کی آواز لگائی، جسے سن کر قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یوں کہوں اس پہاڑ کی پشت سے دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ سن کر قریش بگڑ گئے اور بکتے جھکتے گھروں کو چل دیے۔ چچا ابو لہب نے کہا تو ہلاک ہو، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سے اضافہ سے اہل ایمان کی تعداد 40 ہو گئی۔ انہوں نے بیت اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ قریش مکہ نے برہم ہو کر حارث بن ابن ابی حالہ کو اسلام میں پہلا شہید بنا دیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے خاندان کی دعوت کا اہتمام کر کے انہیں فرمایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے،
اس بار گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ حاضرین خاموش رہے، مگر حضرت علی اٹھے اور فرمایا، گو مجھ کو آج شوب چشم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں سب سے کم عمر ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش مکہ نے بتوں کی مذمت میں مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، پتھر مارتے، گندگی ڈالتے، نعوذ باللہ، دیوانہ، جادوگر، شاعر کہا۔ مکہ میں نئے وارد کو کہتے ان کی بات پر کان نہ دھریں۔ ایک نابکار نے تو نماز کی حالت میں گھسیٹا، غرض ہر طرح کی اذیت پہنچائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض منصبی دعوت دینداری کو جاری رکھا۔ قریش کے مخالفت کے اسباب کیا تھے؟ بت پرستی کی مخالفت۔ قریش کے 360 بتوں میں سے نمایاں لات و منات، عزا اور حبل تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیم دی، فرمایا یہ بت نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان، کچھ نہیں دے سکتے، تم مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دیگر آباء و اجداد کے دین کو یکسر بھلا دیا، تو اس پر انہیں غصہ تھا۔ بتوں کی پوجا، چڑھاوے، بیت اللہ کا طواف، گھر کے پچھواڑے داخل ہونا، ماں کا والد کی وفات کے بعد بڑے بیٹے کی ملکیت ہونا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا جیسے غلط روایات کی تردید کی تو قریش مکہ مخالف ہو گئے۔ قبل الاسلام عرب مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے، غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، آپ نے ان کو ختم کر دیا۔ عرب میں امیر غریب کا فرق، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، آپ نے نسلی امتیاز کو ختم کر دیا، مساوات قائم کی، تو قریش مکہ مخالف ہو گئے۔ قریش خود کو تمام عالم سے بہتر سمجھتے تھے، مساوات سے ان کے اقتدار سرداری کو خطرہ تھا، اس لیے مخالف ہو گئے۔ مخالفت کی بہت سی وجوہات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا قریش ابرہہ کی وجہ سے عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ اور بیت المقدس کا احترام کرتے تھے، اس لیے قریش مکہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے بھائی سمجھتے تھے، تو مخالفت ہو گئی۔ قریش مکہ بیت اللہ کے مجاور اور قلید بردار ہونے پر عرب میں محترم تھے، ان کے قافلے لوٹ مار سے محفوظ تھے، ان کو اسلام کے فروغ سے ڈر کا اندیشہ تھا۔ قریش نے عقبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، ابو سفیان کا وفد تشکیل دے کر حضرت ابو طالب کے ہاں بھیجا، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، کہیں ورنہ جنگ ہوتی۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ کو فرمایا، بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب، بائیں ہاتھ پر مہتاب رکھ کر مجھ سے مطالبہ کریں، میں اسلام کی اشاعت نہ کروں تو خدا کی قسم میں اس قسم سے باز نہیں آؤں گا جس پر اللہ نے مجھے مامور کیا۔ یہ سن کر چچا نے فرمایا، جاؤ پورے شوق سے اپنے مشن کو جاری رکھو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ آخر انہوں نے لالچ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے چاہیں شادی کر لیں، چاہیں تو بادشاہ بن جائیں، مال چاہیے تو مال لے لیں، مگر مشن چھوڑ دیں۔ یہ بھی ناکام ثابت ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تبلیغ کا مشن جاری رکھا تو انہوں نے آپ کے ساتھیوں کا مظالم کا نشانہ بنایا، تنگ آ کر ان کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، انہیں تپتی ریت پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر رکھ کر لوہے کو سرخ کر کے داغا جاتا، مگر یہ احد احد فرماتے رہے۔ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا کر ان کے خون اور چربی سے آگ کے انگارے بجھاتے۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے برچھا مار کر اسلام کی پہلی شہید کر دیا۔ حضرت صہیب رومی کو داخلہ اسلام پر اتنی تکلیف دی، آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ پہلی ہجرت حبشہ۔ رجب المجرب 5 نبی، کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر آپ نے صحابہ کرام کو ایمان اور جان بچانے کے لیے ملک حجاز کے مغرب میں واقع ملک حبشہ میں ہجرت کی اجازت دے دی، جس کا حکمران نجاشی اصحمہ بہت ہی شریف اور نیک دل تھا۔ اس ہجرت میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو جدہ کی بندرگاہ سے رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ اہل حبشہ نے ان کا استقبال کیا۔
قریش مکہ کو جب معلوم ہوا مسلمان ہم سے بچ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں تو انہوں نے عمر بن عاص عبداللہ بن ربیعہ کو تحائف دے کر حبشہ بھیجا تاکہ نجاشی مہاجر مسلمانوں کو واپس کر دے۔ ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ نجاشی مردم شناس نے مسلمانوں سے بات پوچھی۔ انہوں نے حضرت جعفر بن ابو طالب کی تقریر۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں فرمایا، اسلام سے قبل ہم جاہل تھے، قوم بتوں کے پجاری، زانی، شرابی، ہمسائیوں کے ساتھ برے، زیر دستوں کا مال کھانے والے۔ آخر خدا نے ہماری طرف رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف تعلیم دی، بلایا اس کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، رحم کریں، گناہوں سے دور رہیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں۔ تو ہم سے یہ قوم بگڑ گئی۔ ہم ان کے ظلم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں بطور پناہ آئے ہیں، یا ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ نجاشی نے تقریر سن کر قرآن سنانے کا کہا۔ اس پر انہوں نے سورۃ المریم کی چند آیات تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی نے رو کر کہا، بخدا یہ کلام اور حضرت عیسیٰ پر نازل شدہ کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ اس نے یہ کہہ کر قریش کے نمائندوں کو صاف جواب دے دیا۔ وفد نے نئی سازش چلی نجاشی کو برہم کرنے کے لیے۔ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا عقائد نہیں رکھتے۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے بلا خوف فرمایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے پیغمبر اور روح اللہ ہیں۔ وہ پاک دامن دوشیزہ کو القاء کیے گئے جس کو کسی بشر نے مس نہیں کیا تھا۔ نجاشی نے ایک دن کا اٹھا کر کہا، تو نے جو ان کے لیے کہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں۔ چنانچہ قریش مکہ کے سفیر ناکام واپس لوٹ گئے۔ ہجرت حبشہ ثانیہ 6 نبوی۔ حبشہ میں قیام کے دوران مسلمانوں کو جھوٹی افواہیں ملی۔ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا تو وہ واپس مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب نزدیک آئے تو خبر غلط نکلی، واپس چل پڑے۔ دوسرے ہجرت میں 63 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ یہ ہجرت مدینہ تک وہیں رہے۔ 6 نبوی کو میں اچانک بجلی چمکی و قہروں کا راستہ روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر پیارے چچا اور رضائی بھائی اسلام لائے۔ ایک روز کوہ صفا پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سست کہہ کر پتھر مار کر خون نکال دیا، جسے عبداللہ بن جدعان نے دیکھ کر حضرت حمزہ کو بتا دیا۔ وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے، میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلے کا بتایا۔ آپ نے فرمایا، چچا میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا، آپ مسلمان ہو جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ چنانچہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کا قبول اسلام۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے 3 روز بعد آپ مسلمان ہوئے۔ آپ بہت دلیر بہادر قریش مکہ کے بیرونی سفیر تھے۔ 6 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کو بارگاہ عزی میں دعا کی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں کسی ایک کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ جمعرات کے روز حضرت عمر بن خطاب 45 مردوں اور 21 عورتوں کے بعد مسلمان ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، وہ ہجرت حبشہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ابتدا میں آپ بھی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے۔ ایک روز قریش کی میٹنگ میں حضرت عمر نے کہا، اے گروہ قریش، کیوں نہ اس فتنے کا سر قلم کر کے قوم کو نجات دوں، نعوذ باللہ۔ اس پر ابو جہل نے خوش ہو کر کہا، میری طرف سے 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی بطور نذرانہ ہوگا۔ چنانچہ وہ قتل کے ارادے سے حضرت ارقم کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے وجہ پوچھی اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے کی حالت میں گھر داخل ہوئے، بہنوئی کو خوب مارا، بہن کو بھی چھڑانے پر زخمی کر دیا تو بہن نے کلمہ پڑھ کر انہیں مایوس کر دیا۔ سر پر انہیں قرآن سنانے کا کہا، دل پر اثر ہوا، پڑھنے کا ارادہ کیا تو بہن نے کہا، پہلے پاک صاف ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے غسل کر کے توحا کے اوراق پڑھے اور کہہ اٹھے، یہ اتنا اچھا کلام ہے۔ سیدھا بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
ان دونوں کو اسلام سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ شعب ابی طالب کی محصوری 7 تا 10 نبوی۔ قریش مکہ کی تکلیفوں سے جب ہی مسلمان بڑھتے رہے، انہوں نے مجلس کے باہمی مشورے سے طے کیا بنو ہاشم بنو مطلب کے خلاف بائیکاٹ کیا جائے۔ حالانکہ تمام مسلمان ان سے نہیں تھے، قصور یہ تھا مشرکین کے بالمقابل انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، لہذا قریش مکہ نے یہ معاہدہ تحریر کیا۔ کوئی شخص نہ خاندان بنو ہاشم سے قرابت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کر کے بیت اللہ میں لٹکا دیا۔ کفار مکہ نے اس معاہدے پر پابندی یوں کی کہ بول چال بھی بند کر دی، جس کے نتیجے میں بنو ہاشم عبد المطلب کی اولاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ سوائے ابو لہب کے بنو ہاشم کی ملکیت شعب گھاٹی ابو طالب میں چلے گئے۔ قریش مکہ نے کھانے تک کی نگرانی شروع کر دی۔ مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، بچے بھوک سے تڑپتے، ان کو ترس نہ آیا۔ یہ پتے کھاتے رہے مگر مشن کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ابو طالب ان کے بستر بدلتے رہے۔ قریش مکہ کے چند رحم دل اشخاص نے مظالم ختم کرانے کی خفیہ تدبیریں سوچنا شروع کر دی۔ آخرکار ہشام بن عمر نے کچھ ساتھی تیار کر کے معاہدے کو پھاڑ دیا۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کو خبر دی، معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، ماں سوائے لفظ اللہ کے۔ چنانچہ اس کاغذ کو چاک کر کے مقاطعہ ختم کر دیا۔ مسلمان 3 سال اس راہ میں گزار کر واپس آئے۔ عام الحزن کا سال 10 نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ پہلے شفیق چچا ابو طالب 80 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ ان کے وصال کے 3 روز بعد آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ بھی انتقال فرما گئی۔ دونوں معاونین کی مفارقت سے غم کا بوجھ بڑھنے پر اس سال غم کا سال عام الحزن قرار دے دیا گیا۔ سفر طائف 10 نبوی۔ سرسبز و شاداب طائف کا شہر مکہ سے جنوب مشرق میں 60 میل پر واقع ہے، جہاں آباد بنو ثقیف بتوں میں سے لات کو پوجتے تھے۔ بعثت کے بعد 9 برس مکہ میں تبلیغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ شاید یہ پیغام حق قبول کر لیں، مسلمانوں کو اہل مکہ کے ظلم سے نجات مل جائے۔ آپ طائف 3 سردار بھائیوں عبد یالیل مسعود اور حبیب بن عمر بن عمیر ثقفی کے پاس گئے۔ 10 دن قیام میں ان کو تبلیغ کی۔ انہوں نے مہمان نوازی کی بجائے بد اخلاقی کی۔ الٹا ایک نے کہا، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ تیسرا بولا، میں تو سے بات نہیں کرنا چاہتا، تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اگر تو جھوٹا ہے تو میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ان سے مایوسی کے بعد لوگوں کو تبلیغ کا ارادہ فرمایا تو کسی نے قبول نہ کیا۔ آخر انہوں نے کہا، شہر سے نکل جاؤ۔ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، مذاق اڑائے، پتھر مارے جو اتنے بڑھے کہ دونوں جوتے خون سے لت پت ہو گئے۔ دعا کیا، اے میرے اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ آپ نے طائف سے 3 میل دور اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ پناہ لی۔ باغ سے نکل کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ قرن منازل پر پہنچے تو حضرت جبریل آئے، کہا، اللہ فرماتا ہے ان کو پہاڑوں کے درمیان نہ کچل دوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے ان کی اولاد سے ضرور اللہ کی پوجا اور عبادت کریں گے۔ 10 نبوی میں ہی آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا۔ اسی سال معراج ہوئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ 12 نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایام حج میں مختلف قبیلوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ 12 نبوی میں عقبہ کے مقام پر مدینہ کے قبیلہ بنو خزرج کے کچھ آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آئندہ سال مدینہ، جس کا نام یثرب تھا، وہاں سے 12 آدمی آئے۔ انہوں نے ذیل شرائط پر اسلام قبول کر لیا۔ ہم لوگ خدا کو بغیر شریک ٹھہرائے عبادت کریں گے، ہم چوری زنا قتل اولاد نہیں کریں گے، نہ بہتان نہ غیبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں گے۔ ان حضرات کی دین سکھانے کے لیے معلم کی درخواست پر حضرت مصعب بن عمیر کو اس فریضے پر مأمور کیا گیا، جن کی کوششوں سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا۔ بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبوی۔
اس تبلیغ کے نتیجے میں قبیلہ اوس کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے سال 72 مردوں اور 2 عورتوں نے عقبہ پر اسلام قبول کیا، ساتھ ہی انہوں نے دعوت مدینہ دی۔ اس بیعت عقبہ کو عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، جو رات کے وقت ہوئی۔ اس بیعت کے وقت آپ کے چچا حضرت عباس جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انصار کو فرمایا، اے گروہ خزرج، محمد رسول اللہ معزز و محترم ہے، ہم ہمیشہ ان کے لیے سینے سپر رہے، اگر تم ان کا مرتے دم تک ساتھ نہ دے سکو تو ابھی جواب دے دو۔ ان لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی اشاعت میں مدد دینے کا عہد کیا ہے۔ حضرت سعد بن زرارہ نے کہا، اچھی طرح سوچ لو، یہ عرب و عجم جن و انس کے ساتھ جنگ ہے، مگر سب نے آمین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نقیب مقرر فرمائے، 9 خزرج اور 3 اوس سے، جن کی کوششوں سے مدینہ کے اوس اور خزرج کے قبائل مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اجازت دی، مسلمان سکھ کا سانس لے سکیں، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مدنی زندگی کا تعارف پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔